اور درس حدیث کے اندر ہماری وہ روایت جاری و ساری ہے جن کے اندر 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ موجود ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے 3 کا تذکرہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ چوتھا خوش نصیب وہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ وہ خوش نصیب شخص وہ ہے جس کی محبت اللہ ہی کے لیے ہوگی، یعنی کہ وہ اس کے بندوں کی محبت فقط اللہ کے لیے ہوگی، اس کا ملنا، اس کا جھلنا، اس کا جدا ہونا محض اللہ کے لیے ہوگا۔ بظاہر تو یہ معمولی سی بات ہے، لیکن در حقیقت میں بہت اہم بات ہے۔ آپ اور میں موازنہ کریں، ہم سوچیں کیا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اب آپ نے سوچنا ہے، اپنے من میں اتر کے دیکھیں اور اپنے آپ دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا واقعی ہمارا ایک دوسرے سے ملنا اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، یا اس میں مفاد پرستی ہوتی ہے، یا اس میں لالچ و طمع ہوتی ہے، یا اس میں کوئی غرض و غایت ہوتی ہے؟ بغیر غرض و غایت کے، بغیر کسی لالچ کے ہم کسی سے تعلق رکھتے نہیں، پھر تو ہمارا یہ ملنا جلنا جو ہے وہ نفع بخش ہوگا نہیں۔ نفع بخش اس کا ملنا جلنا ہوگا جو محض اللہ کے لیے ملے گا، اس کے لیے نفع بخش بھی ہوگا، اس میں اجر و ثواب بھی ہوگا۔ ہم تو رسم و رواج کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کسی کے جائیں تو شادی بیاہ میں رسم و رواج کے لیے ہوتا ہے، فوتگی ہو جائے تو رسم و رواج، بیمار ہو جائے تو رسم و رواج ہو۔ کسی نے یہ نہیں کہا دل میں ارادہ کیا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر اس کے یہاں نہیں گئے تو 2 باتیں ہمیں سنائے گا، کیا کہیں گے؟ میاں صاحب کے یہاں نہیں گئے، چودھری صاحب کے نہیں گئے، کسی حاجی صاحب کے نہیں گئے، کسی بڑے سیٹھ صاحب کے نہیں گئے، تو وہ برا مان جائیں گے۔ تو محض اس کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بولیے ہم نہیں جاتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا کچھ شخص چلتے ہوئے آئیں گے اور ان کا ایسا پروٹوکول ہوگا، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، انبیاء بھی رش کریں گے، واہ کیا مرتبہ ہے ان کا۔ صحابہ کرام خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت تو بتائیں، کون ہیں وہ لوگ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے مزین ہوں گے، چمکتے وہ ہوں گے، وہ چمک کس کی وجہ سے رہیں گے؟ نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ کیا خوش نصیب وہ شخص ہوں گے، نور کے ممبر بچھائے جا رہے ہیں، ان پہ جلوہ گر ہوں گے۔ اب ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، محض اللہ کے لیے۔ ان کا ملنا جھلنا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اگر کاش ہمارا ملنا جلنا بھی صرف اللہ کے لیے ہو جائے، کین جانی ہمیں 2 فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے، عرش کا ٹھنڈا سایہ بھی ملے گا، اللہ ہمارے چہرے کو نور سے منور بھی فرمائے گا، اور ہمارے نور کے ممبر بھی بچھائے جائیں گے، مگر شرط ایک ہی ہے، جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، وہ ہم سے بھی راضی بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔